السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان حافظ عبدالمناف اشرفی پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم ریاست آندھرا پردیش کا ایک مشہور و معروف شہر رحمت آباد میں موجود اس عالیشان بارگاہ شریف کی زیارت کریں گے۔ یہ بارگاہ شریف حضرت سید خواجہ رحمۃ اللہ نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ شریف ہے۔ آپ حضرات ہمارے ساتھ ویڈیو میں سٹارٹ پوائنٹ تک بنے رہیے۔ انشاءاللہ جو بھی معلومات حضرت کے سلسلے میں ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ حضرات کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ آپ حضرات کو ویڈیو کیسے لگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل رضا اسٹوڈیو آدونی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ چلیے بارگاہ شریف کی زیارت کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، ابھی آپ حضرات جس عظیم الشان باکرامت بافیض ولی کامل کی بارگاہ شریف کی زیارت کر رہے ہیں، جن کا نام حضرت سید خواجہ رحمۃ اللہ نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ شریف میں آپ کی بیوی حضرت سیدہ حبیب النساء عرف اماں جان رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ آرام فرما ہے۔ معزز ناظرین، اس درگاہ کو اماں جان بابا جان کی درگاہ شریف کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اور رحمت آباد کی درگاہ شریف کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اور خواجہ نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ شریف بھی کہا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، آپ حضرات ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کے آگے حضرت خواجہ نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سی سیرت بتانے کی کوشش کروں گا۔ آپ حضرات کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ آپ حضرات کو ویڈیو کیسے لگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل رضا اسٹوڈیو آدونی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ معزز ناظرین، حضرت خواجہ نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ شریف ریاست آندھرا پردیش کے ایک مشہور و معروف گاؤں جسے رحمت آباد کہا جاتا ہے، رحمت آباد کی سرزمین پر یہ بارگاہ شریف بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ موجود ہے۔ اگر آپ حضرات اس بارگاہ شریف تک بآسانی کے ساتھ پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کی آسانی کے لیے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں رحمت آباد کی درگاہ شریف کا لوکیشن دے دوں گا، جس کی مدد سے آپ حضرات اس بارگاہ شریف تک بآسانی کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں۔ معزز ناظرین، حضرت خواجہ نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ شریف کی بے شمار زندہ کرامتیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ معزز ناظرین، کتنی بھی بڑی سی بڑی بیماری ہو جسے ڈاکٹروں نے کہا ہوگا کہ اس بیماری کا صرف اور صرف آپریشن ہی حل ہے، یا ایسی خطر جسے ڈاکٹروں نے کہا ہوگا کہ جس کا علاج ناممکن ہے، ویسے لوگ حضرت خواجہ نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ شریف میں آتے ہیں تو حضرت خواجہ نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے سے انہیں شفا حاصل ہوتی ہے اور بڑے سے بڑا آپریشن بھی یہاں آنے کے بعد خواب میں حل ہو جاتا ہے اور اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو بیمار یہاں آتے ہیں، حضرت خواجہ نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے سے انہیں شفا حاصل ہوتی ہے۔ اور معزز ناظرین، حضرت خواجہ نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ کی بے شمار زندہ کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ بھی ہے کہ جو لوگ جادو کے اثرات یا جنات کے اثرات کے شکار ہوئے ہوتے ہیں، انہیں حضرت خواجہ نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سیدہ حبیب النساء عرف اماں جان رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ معزز ناظرین، حضرت خواجہ نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ شریف میں دور دراز سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں زائرین اپنی مرادیں منتیں لے کر آتے ہیں اور حضرت خواجہ نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ کے فیض و برکات سے مالا مال ہوتے ہیں۔ آئیے ناظرین، حضرت خواجہ نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر کچھ روشنی ڈالتا چلوں۔ معزز ناظرین، حضرت خواجہ نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کا نام حضرت خواجہ عالم نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دین اسلام کو پھیلانے کے لیے
ملک توران سے ہندوستان کو تشریف لائے۔ ہندوستان میں آپ ریاست کرناٹکا کا ایک مشہور و معروف شہر بیلگام کو تشریف لائے۔ بیلگام کی جامع مسجد کے آپ خطیب بنے اور دین و سنیت کا کام کرتے رہے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ بیلگام میں ہی شادی کیے۔ چند عرصے بعد 1105 ہجری مطابق 1694 عیسوی میں حضرت خواجہ رحمۃ اللہ نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت بیلگام کی سرزمین پر ہی ہوئی۔ معزز ناظرین، حضرت خواجہ نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ کے بچپنے کے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد نے دوسری شادی کیے۔ چند عرصے گزر جانے کے بعد حضرت خواجہ نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد ماجد سے اپنے خالہ کے گھر جانے اور وہیں پر رہنے کی اجازت مانگی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خالہ ریاست آندھرا پردیش کا ایک مشہور و معروف شہر کرنول میں رہتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد نے آپ کو اجازت دے دیے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ کرنول کو اپنے خالہ کے گھر تشریف لائے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کرنول میں اپنی خالہ کے پاس رہ کر ہی تعلیم و تربیت حاصل کیے۔ تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے بعد اپنی خالہ کے کہنے پر کرنول کے ایک امیر شخص کے یہاں 2 گھوڑوں کی ملازمت طے ہو گئی۔ 2 گھوڑوں کی ملازمت سے ماہانہ جتنا پیسہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ملتا تھا، اس میں سے ایک حصہ راہ خدا میں خرچ کرتے اور ایک حصے کی رقم سے اپنا خالہ کا اور نوکروں کا خرچ چلاتے تھے، اور دن بھر میں کچھ وقت نکال کر یاد الہی میں مشغول رہتے تھے۔ اسی دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات بیجاپور کے مشہور مشائخ حضرت الوی بروم رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت الوی بروم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر توبہ و بیعت کر لی۔ جب ذوق و شوق اور صفائی باطن درجۂ کمال کو پہنچا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعمیل میں آپ نے مکہ معظمہ کا سفر اختیار کیا اور حضرت سید اشرف مکی رحمۃ اللہ علیہ سے اختصاب فیض کیا، اور مکہ میں جبل ابو قبیس پر سلوک کے تمام مدارج طے کیے۔ معزز ناظرین، حضرت خواجہ نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ حج اور زیارت مدینہ منورہ سے مشرف ہونے کے بعد حضرت خواجہ نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کو واپس تشریف لائے۔ کچھ دیر کرنول اور چند روز نندیال میں قیام کرنے کے بعد آرکاٹ کے نواحی علاقے میں قصبہ انا سمندر میں تھوڑی سی زمین خرید کر ایک گاؤں آباد کیا۔ اس کا نام رحمت آباد رکھا، اور ایک عالی شان مسجد کو تعمیر کیے جو حضرت خواجہ نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ شریف کے بازو میں ہی موجود ہے۔ معزز ناظرین، درگاہ شریف میں ایک باوڑی بھی موجود ہے۔ اسی باوڑی میں حضرت خواجہ نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ وضو فرمایا کرتے تھے۔ معزز ناظرین، اگر کوئی مخلص پابندی سے حضرت کے ساتھ با جماعت نماز پڑھتا تو فوراً گوہر مقصود کو پا کر ساحل اطمینان تک پہنچ جاتا، یعنی وہ نفس مطمئنہ کا درجہ حاصل کر لیتا اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب سے سرفراز ہو جاتا۔ معزز ناظرین، حضرت خواجہ نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی فرش قالین و سوزنی پر تکیہ لگائے ہرگز نہ بیٹھتے، اور نہ اپنے سامنے اگالدان رکھتے، اور نہ خادموں کو اپنے روبرو کھڑا کرتے تھے، بلکہ سب کو ستاروں کی طرح اپنی محفل میں بٹھاتے اور خود عرش و کرسی کی طرح بلا فرش کے ایک لکڑی کے تختے پر تشریف رکھتے، اور ہمیشہ نفسانی آسائشوں سے دامن بچاتے اور خواہشوں کا گلا گھونٹتے رہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ معزز ناظرین، حضرت خواجہ نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ کے اخراجات کا جب بھی سالانہ حساب کیا تو انہوں نے آمدنی سے کئی زیادہ
خرچ پایا، یعنی جتنی آمدنی نہیں تھی اس سے زیادہ آپ رحمۃ اللہ علیہ خرچ کیا کرتے تھے، غریبوں میں خرچ کیا کرتے تھے۔ معزز ناظرین، حضرت خواجہ نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ کی ایک زندہ کرامت کا ذکر کرتا چلوں کہ قدوۃ السالکین مولوی شاہ محمد رفیع الدین سے بھی روایت ہے کہ بارہا دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے کہ لوگوں کی معمول کے مطابق تعداد میں کھانا تقسیم ہو جانے کے بعد اگر مشائخ و فقراء کثیر تعداد میں آ جاتے تو جلدی سے دیگ پر سرپوش رکھ دیتے۔ ان لوگوں کے احوال پرستی کے بعد حضرت خود اپنے دستے مبارک سے کھانا نکال کر ہر ایک کو تقسیم فرماتے، یہاں تک کہ سب لوگ سیر ہو جاتے مگر دیگ میں کھانا جیسے کا ویسا رہتا تھا۔ سبحان اللہ۔ معزز ناظرین، حضرت خواجہ نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ کی ایک زندہ کرامت کا ذکر کرتا چلوں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے بیٹھے آپ نے ایک بڑی چیخ ماری اور اپنی جگہ سے اس طرح اچھلے کہ جبہ مبارک کی آستین دستے مبارک سے پھٹ گئی۔ محمد حسین مکی جو آپ کے منشی تھے اور اس وقت حاضر تھے، انہوں نے مضطرب ہو کر بے اختیار آپ سے حقیقت حال دریافت کی۔ حضرت خواجہ نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ نے سورج کی طرح گرمی جلال سے ان کی طرف نگاہ ڈالی اور فرمایا کہ فقراء کی حالت ہمیشہ یکساں نہیں رہتی۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بے سوچے سمجھے فوری طور پر ان کے حالات کی تفتیش نہیں کرنی چاہیے۔ منشی صاحب آپ کی حرارت غضب سے اولوں کی طرح پگھل گئے۔ 8ویں روز آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر گر کر معافی مانگی۔ حضرت نے معاف فرمانے کے بعد اس واقعے کا ذکر فرمایا کہ ایک تاجر کا جہاز زبردست بھنور میں پھنس گیا تھا، قریب تھا کہ ڈوب ہی جائے۔ اس کے مالک نے بے اختیار ہماری دہائی دے کر ہم سے مدد طلب کی۔ جیسے ہی ہمیں معلوم ہوا اسے صحیح و سلامت ساحل تک پہنچا دیا۔ حضرت کے ارشاد فرمانے کے بعد ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ تاجر تحفے اور تحائف لے کر حضرت خواجہ نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچا اور آپ کی خدمت میں حاضری دی اور خود پر جو کچھ حالات گزرے تھے انہیں حضرت خواجہ نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں سنا دیا، بعینہ ہی اس طرح جس طرح حضرت خواجہ نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ معزز ناظرین، حضرت خواجہ نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ کی بے شمار زندہ کرامتوں کا ذکر ہمیں پڑھنے اور سننے کو ملتا ہے۔ معزز ناظرین، حضرت خواجہ نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ 90 سال کی عمر میں آپ کے رخسار پر سرطان نکل آیا۔ 1 ماہ بعد اسی بیماری سے شب جمعہ بعد مغرب 26 ربیع الاول 1195 ہجری مطابق 22 مارچ 1781 عیسوی کو قلعہ اودگیر ضلع نیلور میں انتقال فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رات کا کچھ حصہ گزر جانے کے بعد آپ کو غسل دیا گیا۔ غسل کے وقت آپ کے قلب مبارک کا مقام ذاکر اور متحرک تھا، جسے تمام حاضرین نے ملاحظہ کیا۔ دوسرے دن جمعہ تھا۔ آپ کا جسم مبارک رحمت آباد لا کر آپ ہی کی تعمیر کردہ مدینہ مسجد کے صحن میں سپرد خاک کیا گیا۔ آپ کے مزار مبارک پر اب نہایت عالی شان گنبد تعمیر کیا گیا ہے۔ معزز ناظرین، آپ حضرات جب بھی نیلور شریف یا اطراف میں آئے تو رحمت آباد بھی ضرور تشریف لائے اور حضرت خواجہ نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ کے فیض و برکات سے مالا مال ہو جائے۔ معزز ناظرین، حضرت خواجہ نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت سید مرتضیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ریاست آندھرا پردیش کا ایک مشہور و معروف شہر آدونی کی سرزمین پر بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ
حضرت سید مرتضیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ شریف کی ویڈیو جلد سے جلد اپلوڈ کروں گا، تو آپ حضرات اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل رضا اسٹوڈیو آدونی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ معزز ناظرین، نیلور شریف کی 12 شہید درگاہ شریف کا بھی ویڈیو بنا چکا ہوں۔ آپ حضرات نے ابھی تک اس ویڈیو کو دیکھا نہیں ہے تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نیلور کی 12 شہید درگاہ شریف کا ویڈیو کا لنک موجود ہے، آپ حضرات اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں۔ اور ویناڈو کی درگاہ شریف کا بھی ویڈیو بنایا ہوں، آپ حضرات نے اس ویڈیو کو بھی دیکھا نہیں ہے تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کی لنک موجود ہے، آپ حضرات ویناڈو کی درگاہ شریف کو بھی دیکھیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تماموں کو اپنے نیک بندوں کا صدقہ نصیب عطا فرمائے، ہم سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، جو بیمار ہے انہیں شفائے کلی عاجلہ عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تماموں کو مسجد کا نمازی بنائے، میدان کا غازی بنائے، قرآن کا قاری بنائے اور کعبے کا حاجی بنائے۔ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات و دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔